گھونٹ پانی کا پلا دو، میں تمہیں حوض کوثر کے جام پلاؤں گا، بجائے راستے کے یزیدی پانی پلاتے۔ ایک تیر میرے بچے کے مارا گیا، تجھے کیا؟ جب جانے لگے سکینہ نے ایک آواز اور دی کہ بابا جا تو رہے ہو، ایک بات بتاتے جاؤ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کہ جا تو رہے ہو، ایک بات بتاتے جاؤ۔ کہا کون سی بات؟ کہا بابا یہ بتاؤ یتیم کسے کہتے ہیں؟ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ میرے حسین نے ایک بار پھر بیٹی کا ماتھا چوما، چوم کے کہنے لگی میری سکینہ تجھے اس بات کا خیال کیسے آ گیا؟ آپ کہتے ہیں صبح سے جب میں کسی بھی خیمے میں جاتی ہوں تو یہی کہا جاتا ہے آج سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا تھا بابا بیٹی جن کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ اتنا سنا حضرت سکینہ پہ سکتا کرنا تھا، اور بات بڑی لمبی ہے صاحب۔ آپ سوار ہوئے جب جانے لگے، کبھی تم نے دیکھا ہوگا جو پردیس میں جاتے ہو، جو باہر رہتے ہو، جو انڈیا کے باہر ہیں اسے ہر ہندوستانی پیارا لگتا ہے، جو صوبے سے باہر ہوتے ہیں اس کو ہر جھارکھنڈ کا آدمی پیارا لگے گا، جو ضلع کے باہر ہوں گے اسے اپنے ضلع کا ہر آدمی اچھا لگتا ہے، جو اپنے گاؤں سے باہر ہوتا ہے اسے اپنے گاؤں کا آدمی اچھا لگتا ہے۔ حسین جب کربلا کے میدان میں جانے لگے خیال آیا حسین ایک بار تو مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ لے۔ وہاں کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھا جو راستہ مدینے جا رہا تھا، ابھی کھڑے تھے کہ گرد و غبار ہوتا نظر آ رہا، دیکھا کوئی سوار آ رہا، خیال آیا ہو سکتا حسین یہ کوئی نانا کے مدینے سے آ رہا۔ توجہ ہے نا لوگوں کی کہ لگتا ہے یہ کوئی مدینے سے آ رہا ہوگا۔ ٹھہر گئے، سوار آیا، سواری سے اترا، کبھی مقتل جاتا ہے، کبھی خیمے جاتا ہے، کبھی مقتل جاتا ہے، کبھی خیمے جاتا ہے۔ میرے حسین نے فرمایا کون ہے؟ کہا ایک پیغام لایا ہوں۔ کس سے ملنا ہے؟ کہا حسین سے۔ آپ نے فرمایا کبھی دیکھا حسین کو؟ اس نے کہا بھی ہاں 3 سال پہلے دیکھا تھا۔ کہنے لگے پھر کیا دیکھ رہا تھا؟ مجھے حسین نظر نہیں آ رہا۔ اور بات کس سے کر رہا ہے؟ حسین سے۔ آپ نے فرمایا آپ تجھے حسین بتاتا۔ کہا بتائیے۔ جیسی اتنی بات کہی نا تو آپ نے فرمایا کام کیا ہے؟ اس نے کہا حسین کی بیٹی کا پیغام لایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹیوں کے پیغام اجنبیوں کو نہیں دیے جاتے، بیٹی کا پیغام باپ کو دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حسین ہوں۔ اس نے پیروں سے لے کے اوپر تک دیکھا، کہنے لگا نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے ہو۔ کہا کس لیے؟ کہا جب میں چلا تھا آپ کی بیٹی نے 3 نشانیاں بتائی تھی، وہ تینوں نشانیاں آپ سے نہیں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا پتہ کون سی نشانی ہے؟ اس نے اپنی جیب سے نکالا ٹکڑا، اس میں لکھا تھا سنیے حضرت صغرا نے کہا ہے کہ میرے باپ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ میرے باپ کے سارے بال کالے ہیں۔ کہا حسین اگر آپ ہیں تو آپ کے تو سارے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ نشانی آپ سے نہیں ملتی۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اس کا اور وہاں لے کر کے گئے جہاں اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ فرمایا پہچانتا ہے اسے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ میرے 18 سال کی کمائی علی اکبر ہے۔ کہا جب یہ کربلا کے میدان میں گیا تھا تو میرے بال کالے تھے، جب اس کی لاش اٹھا کر کے لایا ہوں تو میرے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بال بیٹے کے غم میں سفید ہو گئے ہیں۔ کہا دوسری نشانی بھی تو نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا دوسری نشانی کیا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ ہمیشہ کپڑے سفید پہنا کرتے ہیں اور آپ کے کپڑوں کا رنگ تو سرخ ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، وہاں لے کر کے گئے جہاں پہ حضرت علی اصغر کی قبر موجود تھی۔ اللہ اکبر کا یہ جانتا ہے قبر کس کی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ آپ فرماتی یہ 6 ماہ کے اصغر کی قبر ہے۔ اور راضیہ تجھے کیا بتاؤں، مسافر تجھے کیا پتا ہے؟ جب میں اصغر کو کربلا کے میدان میں لایا تھا میں نے یہ کہا تھا ایک گھونٹ پانی کا پلا دو، میں تمہیں حوض کوثر کے جام پلاؤں گا، بجائے راستے کے یزیدی پانی پلاتے۔ ایک تیر میرے بچے کے مارا گیا، تجھے کیا بتاؤں اتنا جتنا بڑا تیر تھا میرے بیٹے کا قد اس سے کم تھا، میرے بیٹے سے زیادہ وزنی تو تیر تھا۔ اللہ اکبر فرماتے میرا بیٹا تھا 6 ماہ کا، جیسے تیر گلے کے پار ہوا اور راضی میرے بیٹے کا خون تھا، میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا، میں نے چاہا آسمان کی طرف اچھالوں، آواز آئی حسین خون ہماری
طرف مت اچھال دینا ورنہ قیامت تک پانی نہیں برسائے گے. پھر چاہا زمین پہ ڈالو, پھر زمین نے کہا تھا حسین یہ اصغر کا خون ہے جو جگر تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, کہا نیچے مت ڈال دینا ورنہ قیامت تک ہریالی نہیں اگے گی. کہا مسافر تجھے کیا بتاؤں, میرے بیٹے کا خون تھا, میں نے اپنے کپڑوں پہ مل لیا تھا. کیسے ڈالتا بیٹے کا خون تھا, کہا کپڑے تو سفید ہی تھے لیکن اصغر کے خون سے سرخ ہو گئے ہیں. اس کے بعد کہا تھا اچھا تیسری نشانی بتاؤ. جب تیسری نشانی کی باری آئی کہا کیا ہے, کہا ذرا چل کے دکھائیے. میرے حسین کچھ قدم چلے ہیں لیکن قدم جیسے ڈگمگائے ہیں. اس نے کہا نہیں یہ تیسری نشانی بھی آپ سے نہیں ملتی ہے. کہا پتہ میری بیٹی نے کیا لکھا ہے, کہا اس نے لکھا ہے کہ میرے باپ جب چلتے ہیں نا تو ان کی چال میں علی کے جلوے نظر آیا کرتے ہیں, لیکن تم ہو کہ تم تھکے لگ رہے ہو. آپ نے ہاتھ پکڑا, لائے غازی عباس کے لاشے پہ. فرمایا جانتا یہ کس کا لاشا ہے, کہا مجھے تو نہیں پتا. فرمایا یہ میرے بھائی غازی عباس کا لاشا ہے, جب سے یہ شہید ہوا ہے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اللہ اکبر, تینوں نشانیاں مل گئی ہیں. اس کے بعد اب پتا کیا خط لے کے آیا ہے, اب ذرا تم تھام کے سننا. اس کے ہاتھ میں گٹھڑی ہے, اس نے گٹھڑی کھولی ہے. سب سے پہلے اس کے اندر جو نکلا ہے ایک چھوٹا کرتا نکلا ہے, اس پہ لکھا ہوا تھا یہ کرتا میرے علی اصغر کے لیے ہے. اس کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا, کہا بابا اگر یہ چھوٹا ہو تو مجھے خط بھیج دینا, میں دوسرا بنا دوں گی. اور جب دوسری گٹھڑی کھولی ہے اس میں امامہ شریف نکلا ہے, اس پہ لکھا ہوا تھا یہ امامہ میرے بھائی علی اکبر کے لیے ہے. اللہ اکبر, یاد عجیب رشتے ہوتے ہیں بھائی اور بہن کے, کتنا پیارا رشتہ ہے. اور تجھے کیا بتاؤں بھائی بہن کا پیار کیا ہوتا ہے. تم نے جانا ہی کہا ہے بہن کو, تیرے گھر پہ عید آئی ہے, تم نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کر لی ہے, تم نے سوچا میری عید ہو گئی ہے. وہ یار سن, بہنوں کی عید چاند دیکھ کے نہیں ہوتی ہے بلکہ بہنوں کی عید بھائی کا چہرہ دیکھ کے ہوا کرتی ہے. تو نئے کپڑے پہن کے میلے میں نکل جاتا ہے, لیکن تجھے کیا پتا ہے جب بہن کے بچے کپڑے پہنتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں ماں تم نے کپڑے نہیں پہنے ہیں, تو کہتی میرے بچوں میں پہن لوں گی, ابھی میرا بھائی نہیں آیا ہے, جب بھائی آئے گا تب پہنوں گی, جب باپ آئے گا تب پہنوں گی. اور یار یہ بہنوں کا بھائی جیسے پیار ہوتا ہے. اور میں خدا کا واسطہ جب عید کا دن ہوا کرے نئے کپڑے تم نے پہنے تمہاری مرضی ہے, عید کی مسجد میں گئے تم نے نماز ادا کی, میلوں میں گئے تمہاری مرضی. اور تمہیں سیدہ فاطمہ کا واسطہ اگر بہنیں اپنے گھر کی ہو چکی ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد پہلے بہن کے دروازے پہ چلے جایا کرو, پہلے ان سے سلام کر لیا کرو. اور خدا کی قسم تجھے میلوں میں جانے سے کوئی ثواب نہ ملے گا. 2 منٹ کے لیے بہن کے دروازے پہ چلا جا, ادھر بہن مسکرائے گی ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے. کیا بات ہے, اے زینب بابا بابا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہید اعظم, یاد حسین کانفرنس. آپ مجھے کیا پتا بہن کیا ہے, جب یہ قافلہ چلنے لگا تھا مدینے سے تو حضرت صغرا کے 2 سوار تھے. بتا دوں کیا تھے, 2 سوار تھے. آپ کی ایک خواہش تھی یا تو مجھے بھی لے کے چلا جائے ورنہ میرے اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیا جائے. ہمارے گھروں کا اصول یہ ہوتا ہے اگر 3 بھائی اور 3 بہنیں ہوں تو اپنے اپنے حصے کے بھائی بانٹ لیتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں ہوتا کہ نہیں. صغرا کے حصے میں علی اکبر تھے اور سکینہ کے حصے حضرت صغرا کے حصے میں علی اکبر تھے اور سکینہ کے حصے میں علی اصغر تھے. یہ بٹوارا بھی ہوا تھا, لیکن صاحب جب بچیاں بھائی چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو ماں بن کے پالا کرتے ہیں. اگر بہن بڑی ہو نا کبھی زندگی میں منہ اٹھا کے بات نہ کریں. تجھے تو ہوش بھی نہیں ہے, جب ماں کام میں رہتی تھی تجھے ماں بن کے ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھتی تھی. اور تو رویا تو اس نے اپنی نیند قربان کر کے کبھی اس چوک کبھی اس چوک تجھے کہاں کہاں نہ لے کے گھومی. کبھی دیکھا کرو بہنوں کو بھائیوں سے پیار کرتے ہوئے تو اپنی زندگی سوچ لیا کرو ہماری بہن نے بھی ہمیں یہ عزت دی ہوگی. تو 2 باتیں تو یا تو مجھے بھی لے کے جایا جائے اور یا پھر اصغر کو چھوڑ کے جایا جائے. میرے حسین نے اپنے اصغر کو گود میں لیا اور تیاری ہو گئی جانے کی. حضرت صغرا آئیں, غور سے سننا میری بات. حضرت صغرا آئیں, آنے کے بعد علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, حالانکہ عمر 6 مہینے سے بھی کم تھی, لیکن کان میں کچھ کہا
اچانک علی اصغر نے پلٹی ماری، بہن کی گود میں ہے اور گود میں لے کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میرا بھائی اب میرے پاس ہے، یا تو اسے چھوڑ کے جاؤ یا مجھے بھی لے کے جاؤ۔ میرے حسین بیٹی کے پاس آئے اور بیٹے کے کان میں کچھ کہا، پھر علی اصغر نے پلٹی ماری باپ کے گود میں، فرمانے لگے ابا جی آپ نے کیا کہا اصغر سے ایسا جو میری گود سے چلا گیا؟ آپ نے فرمایا بیٹی تم نے کیا کہا تھا جو میری گود سے چلا گیا تھا؟ اب بتانے لگا ہوں بہن کیا ہوتی ہے۔ جب اتنی بات کہی حضرت صغرا کہنے لگی میں نے کہا تھا سنو، اگر حسین کی بہن زینب حسین کے ساتھ جا سکتی ہے تو پھر اصغر کی بہن صغرا اصغر کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ حسین اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتے، میرا اصغر اپنی بہن کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اتنی بات کہی تھی اصغر کود کے بہن کی گود میں کہنے لگی بابا پھر آپ نے کیا کہا؟ میرے حسین نے فرمایا بیٹی میں نے کان میں کہا تھا اصغر بہن کی گود میں آیا تیری مرضی، لیکن بتا اگر کربلا میں رب نے 6 مہینے کے بیٹے کی قربانی مانگ لی تو حسین کیا کرے گا؟ اتنی بات کہی تھی اصغر بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گئے تھے۔ وہ یار علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک چاچا جہاں دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں ساجد آپ میدان کربلا میں ہیں، اس نے بولا کہا یہ امام علی اکبر کے لیے ہے، کہا بابا اگر کبھی علی اکبر کا نکاح کریں اور قسمت سے بہن وہاں نہ ہو تو یہ میری طرف سے امامہ میرے بھائی کے سر پہ باندھ دیا جائے، میں نہ صحیح کم سے کم یہ امامہ ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ میرے حسین نے پڑھا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس کے بعد کہا تھا راوی میری بیٹی کا خط تو سنا دے۔ جب خط سنانا شروع کیا اللہ اکبر، کون سنے گا اور کون سنائے گا ان کی تحریر کو؟ کون جانے کیا درد تھا ساجد۔ تاریخ کربلا نہ لکھنے کے لیے کسی میں جگر ہے، نہ بیان کرنے کے لیے کسی میں جرت ہے، کسی نے قلم ہٹاتے ہٹاتے لکھا ہے، ہم بھی بچتے بچا کے بولا کرتے ہیں ہماری اوقات کا اس درد کو بیان کر سکے۔ ساجد جب وہ خط آیا ہے آپ لے کر کے آئے نا اپنے خیموں کی طرف، خط پڑھ کے سنایا، خاندان نبوت کی شہزادیوں کی آنکھیں بلند ہوئی، رونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ خط اور امامہ لے کے علی اکبر کے جسم کے پاس گئے اور جا کے کہا تھا علی اکبر آج تیری صغرا کا خط آ گیا ہے۔ اکبر صغرا نے کہا تھا اکبر وعدہ کر کے گئے کہ لینے کیوں نہیں آئے؟ اتنا کہنے کی دیر تھی حضرت علی اکبر کا لاشا 3 مرتبہ زمین سے اٹھا، آواز آئی بابا تمہیں نے تو روک رکھا ہے، ابھی اجازت دے کے دکھا دو۔ یہ 22,000 کیا ہے، کربلا کیا ہے، کربلا سے لے کے شام تک نہ کوئی یزید باقی رہے گا، نہ کوئی یزیدی زندہ رہ سکتا ہے، اجازت کی دیر ہے۔ خدا کی قسم جب یہ شام دیکھی تھی تو دنیا نے کہا تھا اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ یہ تھے وہ لوگ جو کٹ کے بھی زندہ تھے، جو مٹ کے بھی باقی ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے سب کچھ لٹا کے بھی زمانے کو اپنے قدموں پہ جھکا کے میدان گئے۔ اللہ اکبر سجدے میں سر رکھا، آخر میں حسین نے جب سجدے میں سر رکھا وہ کہتے ہیں یا اللہ اکبر دیا میں راضی رہا، اصغر دیا میں راضی رہا، اور محمد دیے یا اللہ میں راضی رہا۔ اتنا بتا دے تو بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ اتنا کہنا تھا، آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ شہادت امام پہ مکمل ہو جاتی ہے، لیکن شہادت تاریخ کربلا مکمل ہوئی ہے لیکن ابھی امتحان کا وقت مکمل نہیں ہوا۔ کربلا سے جب یہ قافلہ چلا دمشق کی طرف، دمشق سے پھر کربلا، کربلا سے پھر مدینہ جب آیا، جانتے ہو بس آخری بات نکاح کے بعد ختم کرنا۔ اب بھائی کوئی پریشر نہ دینا، وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ کو ابھی اور بھی بیانات سننے ہیں۔ کھانا اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جائے، اللہ زندگی دے گا تو پھر حسین حسین کے گیت گائیں گے۔ اور یار بس ذرا غور کر لو، میں بتانے لگا ہوں یہ جو سفر کربلا سے کیا گیا ہے، جانتے ہو یہ 13 محرم کو قافلہ چلتا تھا۔ کتنے محرم کو؟ سارے بولے کتنے؟ 13 محرم کو، اور جب مدینہ پہنچا تھا تو 27 رمضان اللہ۔
کتنی تھی؟ 27 رمضان مبارک. پوچھئے علماء سے جڑوائیے، یہ آپ کو انگلیوں پر رکھ کے بتائیں گے. محرم سے لے کر کے 13 محرم سے 27 رمضان مبارک تک 9 مہینے بنتے ہیں. 8.5 سے لے کر 9 مہینے کا سفر بنتا ہے. اور جب مورخین نے اس سفر کی لمبائی ناپی نا تو اس کی لمبائی نکلی 5600 میل. کتنی؟ 5600 میل. کلومیٹر نہیں، 5600 میل. کلومیٹر کتنا بنا؟ علماء سے پوچھئے. جیسے جیسے سیدوں نے سفر کیا اس کی مسافت 3600 میل تھی. لیکن جانتے ہو سیدہ زینب اور نبی کے گھر والوں نے یہ پیدل سفر کیا ہے، چل کے بھی آئے ہیں، قرآن پڑھتے بھی آئے. اس پورے سفر میں حضرت سیدہ زینب کا کردار دیکھیے. آپ نے 9 مہینے سفر کیا، پیدل سفر کیا، 5600 میل سفر کیا. اور جانتے ہو آپ نے پورے سفر میں 72 قرآن مکمل کیے. کتنے؟ 72 قرآن مکمل کیے تھے. بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے. پہنچی مصطفیٰ کے مزار پہ، قرآن پڑھنا شروع کیا. اس آیت کریمہ پہ پہنچی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصطفیٰ کی قبر انور ہلی. حضرت فضہ نے ہاتھ رکھ کے کہا زینب بس کر، مصطفیٰ کی قبر ہلنے لگ گئی ہے. اللہ اکبر. اتنا کہا حضور نے فرمایا زینب کربلا سے آ رہی ہو، پتا ہے کیا کر کے آئی ہو؟ زینب نے کہا تھا حضور بیٹے لٹا کے آئی ہوں، امت بچا کے لائی ہوں. بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو چھپ کر سلام کری سلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. وبشر الصابرین، خوشخبری